عظمت اللہ ہمارے دلوں میں اور ڈال دے، تاکہ جتنی ان کی عظمت ہو اور ان کے قدموں پر اللہ نقش قدم پہ چلنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج الحمدللہ علماء کرام سے بھرا پڑا ہے، سب کے نام بھی آتے ہیں اور کم کے نام بھی مجھے آتے ہیں۔ تو جو میرے لیے ذکر اذکار میں فکر مند تھے بھائی ابو بکر حمزہ صاحب اور قاری زہر صاحب، مفتی محمود صاحب اور دیگر تمام حضرات اکابرین امت اور اہل علاقہ معززین شہر، سب حضرات کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس پروگرام میں آ کر خوب بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نزيل له ولا مثيل له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرا وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا دن آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ چودھری نور محمد صاحب کی صاحبزادی نے عالمہ کا کورس کیا ہے، فاطمہ بنی ہے۔
جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے اسے دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس بچی نے اور اس کے والدین نے اس مقصد کو سمجھا، اور جو تعلیم اسے دنیا کے اندر بھی عزت دیتی، قبر کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی، تو ان کے والدین نے اپنی بچی کی دنیا آخرت کی زندگی کے لیے اس تعلیم کو بے حد ضروری سمجھا، اور اس تعلیم کے لیے انہوں نے ایک باپ نہیں، ایک چوکیدار کی طرح اپنی بچی کا ہر وقت ساتھ دیا، اور اس کی والدہ نے، اس کے گھر والوں نے اس بچی کو تمام گھریلو تفکرات اور پریشانیوں سے، گھر کے کام کاج سے ہٹایا کہ یہ ذمہ داری ہم پوری کریں گے تو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، خصوصاً سرزمین پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھی، اس کی مٹی کی خوشبو آپ سن کے دیکھیں، چاہے کتنا ہی تعفن، کتنا ہی بدبودار اور کتنے ہی کچرے کے ڈھیر نہ ہو، جب بارش کے چند قطرے پڑتے ہیں اس مٹی سے عجیب ہی قسم کی خوشبو آتی ہے۔ خصوصاً یہ سرزمین پاکستان، اس کی بنیادوں کے لیے ڈالر یا پاؤنڈ نہیں چھپے ہوئے، اس کی بنیادوں کے نیچے سن 47 میں 6 لاکھ شہیدوں کا خون پڑا ہوا، اور اس کی اتنی برکت ہے 74 سال ہو گئے ہمیں روٹی کپڑے مکان کے نعرے پہ رکھا، اور نہ کسی کی روٹی چھوڑی، نہ کسی کے سر پہ کپڑا چھوڑا، اور نہ کسی کا مکان چھوڑا، لیکن اللہ کا احسان ہے اس کلمے کی برکت سے اب تک پاکستان جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ کل 23 مارچ کو پوری دنیا کی طاقت کو باور کرایا، بتلایا کہ ہماری افواج پاکستان اللہ اسے سلامت بھی رکھے، اور ملک و ملت کے تحفظ کے لیے اللہ ان کے اندر ہمت پیدا فرمائے۔ ہماری دعائیں بھی اور ہمارے ہر طرح کا تعاون ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ہماری افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کے اندر باور کرایا، بارش ہونے کی وجہ سے تو ان کی پریڈ یعنی 25 مارچ کو چلی گئی، آپ حضرات نے سنا، تو انہوں نے پوری دنیا کو بتلایا کہ ہماری افواج پاکستان، ان کی نقل و حرکت، ان کا جذبہ ایمانی، ان کا قدم اٹھاتے رکھتے ہوئے اللہ اکبر کا جو ایمانی نعرہ ہے، یہ پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھا۔ اور ہم نے پوری دنیا کے کفر سے پوچھا، اب جس طرح آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میری بات مجھ پر بھی اثر کرے، اللہ کرے آپ پر بھی اثر کرے، اور ہم دونوں اس بات کو سن کے عمل کرنے لگے ہیں۔ چودھری نور محمد صاحب پوچھے گے تقریر کا مزہ آیا؟ اب اگر میں دائیں بائیں اس طرح وقت گزار کر چلا جاؤں تو ڈیپارٹمنٹ مقصد کے اوپر بات نہ کروں تو کہیں گے یار بس ٹھیک ہی سی، تو افواج پاکستان الحمدللہ سے تو سلامت رکھے، اس نے اپنے روب اور دبدبے کو پوری دنیا پہ باور کرایا کہ ہم ہیں۔ پوری دنیا کے کفر سے پوچھا کہ تم بھی ان کی دبدبے سے ڈرے ہو کہ نہیں؟ ان کا بالکل ڈرے ہیں، لیکن ان سے زیادہ ہم اس فوج سے ڈر رہے ہیں جو مدرسوں کے اندر بٹھا کر قرآن کے حافظ بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو فوج ہے نا کہ جس کے پاؤں میں معیاری چپل بھی نہیں اور جس کے تن پہ کپڑا نہیں، جب تک تیرے میرے گھر میں، یعنی معذرت کے ساتھ آپ کے اور میرے گھر میں جب تک کسی کا جنازہ نہ اٹھ جائے تو ان کے لیے بہترین یا کوئی ایک معیاری کھانا بھی کوئی، ان کے پاس دنیا کی سہولت بھی کوئی نہیں، زمین پر لیٹنے چرپائی کوئی نہیں، چرپائی ہے تو بستر کوئی، کپڑے تو بکسا کوئی نہیں، بکسا ہے تو کپڑے اس کے اندر کوئی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود، قسمہ پرسی کے باوجود، پرسان حال کے باوجود، لیکن ان کے سینے کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہے،
کبھی یہ مصلی پہ نظر آتے ہیں، کبھی کافروں کے مقابلے پر میدان کے اندر نظر آتے ہیں. یہ پریشان بھی کوئی نہیں، ان کو بجٹ کا حصہ بھی نہیں ملتا، ان کو ہر مہینے تعاون بھی نہیں ملتا. سال میں جس کا دل چاہتا ہے دے دے، یہ کسی پر زبردستی بھی نہیں کرتے، یہ گھر گھر مانگنے بھی نہیں جاتے. جو آتا ہے دعاؤں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، دے کے جائے یا نہ جائے. ان کے پاس سکون بھی بہت ہے، اتنا سکون ان کے پاس، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھی سو جاتے ہیں. ان کے پاس اتنا سکون ہے کہ یہ نماز کے تحیات میں بھی جھولنے لگتے ہیں. یہ تو یہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے. پھر کھڑے کھڑے سونے والا کہتا ہے مولوی صاحب 3 پڑھی، مجھے نہیں پتا چوتھی میں تو سویا ہوا تھا. تو اتنا سکون انہیں کہاں سے ملا؟ پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کے مادی اسباب ہمارے پاس، سکون کوئی نہیں. ان کا ایک ریڑھی والا اپنے گھر کے 10 افراد کو عزت سے رزق پالتا ہے اور کہتا ہے عورت سے خبردار باہر نہ جانا، میں ہوں، بے شک میرے بال سفید ہو کے دانت نکل گئے لیکن میری غیرت ہے، میں تجھے گھر سے نکلنے نہیں دوں گا. اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہمارے پاس گننے کی فرصت نہیں، لیکن میں اپنی امی کو بھی کہتا ہوں کہ تجھے کام کرنا پڑے گا، میں تجھے روٹی نہیں دوں گا. آج ردوار کے جلسے کے اندر عبدالحنان آپ ہمیں یہ بتلا کے جائیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتے ہوئے سکون کوئی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے سکون کوئی نہیں. تمہارے پاس سب کچھ نہیں ہے تو سکون ہے، یہ سکون کہاں سے؟ آج اس چھوٹے سے علاقے کے اندر پوری دنیا کے اندر اعلان کر کے بتا دو کہ مال سے سکون نہیں ملتا، زیور سے سر سے سکون نہیں ملتا، اولاد سے سکون نہیں ملتا. تم نے سکون ان چیزوں میں تلاش کیا، پوری دنیا کو بتا دو تمہارے پاس مال ہے اور ہماری جھولی میں آمنہ کا لال ہے. جب تک آقا کی غلامی میں رہیں گے پوری دنیا کے بد امنوں تم پریشان ہوگے، اور ہم مادی وسائل ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے بھی خوشحال رہیں گے. جب اس پہلی جماعت کی بنیاد ڈالی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس جماعت کے پاس وہ مستضعفات کے لوگوں کے پاس نہیں. اس جماعت کا ایک فرد جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قیمتی جوڑا پہنا کرتا تھا، مدینے کے رئیس بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے تھے. خوشبو جو لگا کے گھر سے نکلا کرتے تھے، پورے مکے کی گلیاں ان کی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی. بڑے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے بڑے تجارت کرنے والے کہ ان کی پورے عرب کے اندر کوئی مثال نہیں ملا کرتی تھی. جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے مال کی محبت دل میں سے نکال کر خدا کی محبت دل کے اندر ڈال دی. پھر یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو 200 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تہمت کا ہوتل کے اوپر کرتا کوئی نہیں تھا. آج میں اور آپ کا ایمان کیوں نہیں بنتا؟ آج میں اور آپ استقامت والی زندگی پہ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ اور لوگ آپ چاہتے ہیں اللہ کا رسول بھی مل جائے اور دنیا کی دولت بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. آج چوری نور محمد صاحب کی صاحبزادی کی خوشی میں آج پورے علاقے اور غیر علاقے والوں کی موجودگی میں رس کر کے جاؤں گا. اپنے بچوں کو وہ دولت دو جس دولت کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کا میرا انتخاب کیا. اگر ہمیں وہ دولت مل گئی، اللہ کی قسم دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کے قدموں میں ڈال دے گا.
جس کی 12,000 روپے مہینے کی تنخواہ، جو مسجد اور ممبر اور محراب کا وارث ہے، میرے عزیزوں 12,000 روپے کاٹن کے کپڑے، لون کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتے، 1 to 5 رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اچھا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے، 40,000 روپے کا ٹچ موبائل پاس رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تیری 60,60,000 تنخواہ والا پریشان ہے، یہ 12,000 لے کر عشاء کی نماز پڑھتے اس کو جا رہا ہے۔ یہ سکون اسے کہاں سے ملا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج اس اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کو بتلا دو، جو نبی کی غلامی میں آ جائے گا اللہ اسے دنیا کا سکون بھی دے گا، قبر آخرت کا بھی سکون عطا فرمائے گا۔ مولانا چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی، چلو قرآن کی برکت سے سکون ملا، جو قبروں کے اندر چلے گئے ان کو کیسے سکون ملا؟ میرے کا جو قرآن کی دولت سینے میں لے کے چلے گئے، میں نہیں کہتا مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، میں نہیں کہتا مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، میں نہیں کہتا دنیا سے گئے 1 صدی 2 صدی گزر گئی، آؤ آؤ میں تمہیں مکے نہیں لے کے جاتا، مدینہ شریف نہیں لے کے جاتا، میں تمہیں صحابہ کے محلے میں نہیں لے کے جاتا، اس جگہ نہیں لے کے جاتا جب کوئی اولیاء اللہ سو رہا ہے، وہاں نہیں لے کے جاتا کوئی جہاں بڑا پیر صاحب سو رہا ہے، تم اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جاؤ، اگر کسی قبر کے اوپر لکھا ہوا کہ حافظ قرآن ہے، بے شک اس سے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ذمہ داری سے عرض کروں گا، اگر وہ حلال کو حلال جان کر حرام کو حرام جان کر اللہ سے ڈرتا، رسول اللہ کی تابعداری کرتا، دنیا سے چلا گیا، آج اس کی قبر سے مٹی ہٹا کے دیکھو، جسم تو دور کی بات ہے، جسم پر کفن بھی آج سلامت نظر آئے گا۔ مولانا چلو دنیا کے اندر یہ کامیابی، قبر کے اندر کامیابی مل گئی، میدان محشر میں کامیابی کیسے ملے گی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن ہوگا، غوث قطب ابدال کو، پیروں کو، فقیروں کو، صحابہ اکرام کی جماعت کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بولنا تو دور کی بات، سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، جب پروردگار عالم اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، آج مالک کون ہے، آج خالق کون ہے، پالنے والا کون ہے، رازق کون ہے؟ اس وقت چھٹی کا دودھ محاورے کے طور پہ کہتا ہوں، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اس وقت آدمی کو اپنی اوقات پتہ لگ جائے گی، لوگوں کو پھول کر کے تھانے میں بسوانے والا، پیسے دے کے فیصلے اپنے حق میں کروانے والا، جسے چاہے آزاد کروا دے، جسے چاہے گرفتار کرانے والا، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج زبان نہیں بولے گی، فرشتوں اس کی زبان پہ گرا باندھ دو، آج اس کے ہاتھ پیر بول کے بتائیں گے دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ چلو دنیا کی زندگی میں تو مسجد کا سہارا لیا، قرآن کا سہارا لیا، داڑھی رکھ لی، لوگ داڑھی کی وجہ سے حیا کرتے، ٹوپی پگڑی کی وجہ سے حیا کرتے، قبر کے اندر سینے میں قرآن کی دولت لے کے آیا، فرشتوں نے حیا کیا، میدان محشر کے اندر فرشتوں کو نہیں پتا جو خدا کو پتا ہے، میدان محشر میں تو پھر یہ قرآن کا حافظ کیسے بچے گا؟ عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا میرے نورانی فرشتوں جی اللہ جی پورے میدان محشر میں سے میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ الہ العالمین تیرے قرآن والوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کے سینے پہ قرآن چھپا ہوا ہے؟ نہیں، تیری رضا کا ٹکٹ ان کے ہاتھوں پہ ان کے بازوں پہ بندھا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، الہی ان کے چہروں سے پہچانے نہیں، ان کی چال ڈھال سے ان کے بولوں سے پہچانے نہیں، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا، فرماؤ جا میدان محشر میں چلے جاؤ، ہر میدان محشر میں کھڑے ہونے والے کا منہ سونگنے لگ جاؤ، اللہ جل شانہ کیسے پتہ لگے گا یہ قرآن کا حافظ ہے؟ فرمایا جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ، مجھے میری کبریائی کی قسم دنیا کے اندر قرآن کا وارث تھا۔
جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے آپ کے علاقے میں جلسہ ہے، میرے عزیزوں مین روڈ سے اندر آنے کے راستے پہ آپ نے چونے کے نشان سے ایرو بنا رکھا ہے، تیر کا نشان ہے، آپ ادھر آ جاؤ۔ ہر میرے عزیزوں پڑھے لکھے ان پڑھ کو پتہ لگے گا جلسہ اس محلے کے اندر ہو رہا ہے، آنے والے کی جب گاڑی آئے گی کوئی موٹر سائیکل پر آئے گا لوگ دوڑ کے استقبال کریں گے، پتہ لگے گا یہی فلاں فلاں آ رہا ہے۔ میدان محشر میں قرآن والوں کا کیسے پتہ لگے گا؟ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن والا، قرآن کا حافظ، قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جب اللہ جل شانہ جی کے دربار میں آئے گا، فرمایا تو بادل کے ٹکڑے اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے، ایک بادل کا ٹکڑا دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ قرآن والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا یہ کیا چیز ہے، کس چیز کا سایہ ہے۔ جب اللہ کے سامنے آئے گا یہ خود قرآن والا پوچھے گا الہ العالمین یہ بادل کے ٹکڑے کیسے ہیں؟ آج ولیوں کے اوپر بادل کا سایہ نہیں، آج بڑے بڑے غوث کتب ڈال کے، آج دنیا کے بڑے صفی حاجی نمازی پہ چلے 4 مہینے لگانے والے پہ، پروردگار عالم جہاد کے اندر تلوار چلانے والے پہ آج یہ 2 بادلوں کے ٹکڑوں کا سایہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے انہیں نہیں پہچانتا، یہ تیرے وہ یار ہے جنہیں رات کی تنہائی میں جن سے باتیں کیا کرتا تھا، دل کے اجالے میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑ کے جن سے کلام کیا کرتا تھا۔ الہی یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا دائیں طرف کا ٹکڑا سورہ بقرہ اور بائیں طرف کا ٹکڑا سورہ آل عمران ہے۔ اگلی نشانی، چلو میدان محشر میں کامیاب ہو گئے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان کا حساب ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے ان کا حساب کوئی نہیں لینا۔ اللہ کیوں؟ جب سے قرآن کا وارث بنا اگلے دنوں سے مسجد کی امامت مل گئی تھی، پورے محلے کے نمازیوں کو 35 سال تک حساب دیتا رہا۔ آپ لیتے ہو نا حساب، ولی جی پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ نماز وہ پڑھ کے گیا، چلا ہو کے گیا، پنکھا یہ بند کرتا بھی ہے۔ کسی نے آگے کہہ دیا ہمارے بوال کے اندر آ کے دیکھو 1 کروڑ روپے کی لاگت سے مسجد بنی، میں نے کہا نہیں دیکھتا، پہلے مسجد کے اندر امامت کرانے والے کا مکان دکھا، اگر وہ 1 کروڑ روپے کا کوئی نہیں تو تیری مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ سنو، مسجد کے ساتھ امام صاحب کا حجرہ ہے، اسی کے اندر لیٹرین ہے، اسی کے اندر نہانے کا غسل خانہ، باہر بیسن لگا ہوا ہے، کنڈی لگی، وہی برتن دھونے کی جگہ، ساتھ ہی چولہا رکھا ہوا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب تمہارا بات علیحدہ، نہانے کا سسٹم علیحدہ، کچن علیحدہ، بیسن علیحدہ، تمہارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں، پھر بھی تم نہ پاکی سے بچ نہیں سکتے، یہ 4 بچوں کا باپ اتنے سے کمرے میں، اتنے بچوں کے ماحول میں نہ پاکی سے کہاں بچے گا؟ جہاں کپڑے بچوں کی باڈی کے دھوئے گئے وہی اس نے وضو کی، کتنے چھٹے اڑ کے اس کے اوپر آئے، قصور اس کا نہیں، قصور تمہارا ہے۔ اس کے گھر سے کوئی مہمان آ گیا، اس نے روٹی کے برتن تمہارے گھر سے منگوائے، تمہاری 1 کروڑ روپے کی مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ افراد سے رد کر کے جاؤں گا، مجھے نہیں پتا آپ کے امام صاحب کا آپ کے ساتھ کیسا اور آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میں تو پتہ نہیں ملا بھی کہ نہیں۔ اب سنو میری یار، میں ان کی وکالت نہ کروں تو کس کی کروں؟ انہاں دی کوئی نہیں سنتا، میں تو سن کے سنا دوا، کیا پتہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہو۔ یہ دیکھو یار، یہ 1000 روپے آیا، جس نے دیا میں زبان سے نہ بھی کہوں، دل سے دعا ہے، اور دل میں کہوں گا اللہ سب کو دینے کی توفیق دے۔ یہ کسے برے لگتے ہیں؟ یہ کیا صرف تمہاری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں؟
میں تو بلکہ عرض کرتا ہوں مولانا ابو بکر حمزہ صاحب، میں تو عرض کرتا ہوں جمعے کی نماز کے دن جتنے جمعہ پڑھنے آیا کرو مولانا سے مسافہ کرتے 100 نہیں 50 روپے کی جیب میں ڈالا کرو. اللہ کی قسم جب گھر جائے گا تو 200 نمازی آئے چلو 2500 روپے اگر لے کے جائے گا بچوں کے سامنے کرے گا اور بچے کہیں گے ابو تینوں کتنے دیتے کہے گا تیرا نمازی چاچو دے کے گیا. بچہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا تیرے میرے گھر پر خدا کا کرم برسنے لگ جائے گا. اتنی سی بات ہے سمجھانے کی. اور میں تو مولوی صاحب کی بات نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں ماشاءاللہ او میرے چاند جب آپ جمعے کی نماز کے لیے آیا کرو جو آپ نے 10 روپے کا یا 20 روپے کا نوٹ دینا ہوا کرے اس نوٹ کے اوپر اپنی بیوی کو ہاتھ لگوا کر پکڑ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کا اپنے بڑے بیٹے کا ہاتھ لگوا کے لایا کرو، اپنے بچوں کا ہاتھ لگوا کے لایا کرو. کیوں؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے والا بن گیا اللہ جل شانہ نے قبر کا عذاب اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا. بابا جی دیے تو 50 روپے ہے اگر اپنے ہاتھ سے دل کترا ذرا ہاتھ لائیں نو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کے بیگ میں لے کے جا رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے ہے قرضہ دے میں مانگوں تو سمجھ آئے گی، چودھری نور صاحب مانگے سمجھ آئے گی، قاری عزیر مانگے سمجھ آئے گی. اللہ مانگ رہے بتاؤ یہ بات سمجھ میں آتی کوئی نہیں. قرآن کریم کی آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے. نبی کا صحابی بیٹھا اس آیت کو سن کے رونے لگ گیا، کہنے لگا زمین اللہ کی آسمان اللہ کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ ملک السماوات والارض لہ مقالید السماوات والارض. اللہ اکبر. ساری زمین آسمان اللہ کا، ہر چیز اللہ کی، پیدا کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، روزی کمانی کا اللہ. کیا معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ اتنا مجبور ہو گیا کہ تیرے میرے 10 روپے کا اللہ محتاج ہو گیا ہے. میں آپ سے قرضہ مانگوں سمجھ آتی ہے، پاکستان کا صدر وزیر اعظم مانگے سمجھ آئے گی، لیکن وہ مانگ لیتے کوئی بات نہیں. اوہ سواری بدنصیبی 74 سال سے ہمارا واسطہ ہی مانگنے والوں سے پڑھا دینے والوں سے پڑھا ہی کوئی. یہ پہلا واحد دنیا کا اصول ہے، مانگنے والا اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے مجھ سے مجھے دے کے مانگنے کا سوال کیوں کیا ہے. چلو یہ ہمارا موضوع کوئی نہیں، دفعہ مارو جو کرے گا ابھی بولتا دے گا. اپنی مسجد کے امام صاحب کو مؤذن صاحب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او کلہ کمی پیش امام فرمائے آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نہ ہوتا یا تو میں مسجد کا خادم ہوتا یا مسجد کا مؤذن ہوتا اذان دیتا جاتا اللہ دنیا میں بھی رتبہ بلند کرتا آخرت میں بھی. قیامت کا دن ہوگا ایک اونچی گردن والا اللہ کے دربار میں آئے گا، پروردگار عالم پوچھے گے کون ہے، دنیا پوچھے گی کون ہے. اللہ فرمائیں گے 5 سال فجر کی نماز فجر کی اذان اس نے بغیر تنخواہ کے بغیر معاوضے کی دی، اس نے رات کے اندھیرے میں دنیا میں میرا نام بلند کیا، میں نے اسے میدان محشر میں اس کی گردن کو بلند کر دیا ہے. آؤ دیکھو یہ بندہ دنیا کے اندر حی علی الصلاۃ کے طرح دے گا کہ میرا نام بلند کیا کرتا تھا. شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے جاؤں گا، مجھے امید ہے آپ اس بات کو فالو کرو گے، ناراض نہیں ہوں گے، نہیں نہ ہوں گے. آپ کے یہاں 27 کو ختم ہوتا ہے کہ 29 کو؟ 27 کو ہوتا ہے. مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے. میں بھی زردہ پلاؤ کھا کے آیا، میں نے کہا تم بھی ماڈرن ہو گئے، تم نے بھی حلوہ پکانا چھوڑ دیا. ہمارے تو پروگراموں میں آپ کے علاقے کا چکوال کا میاں والی کا حلوہ بڑا مشہور ہے، لیکن تم بھی اب رنگ برنگے تمہیں کھانے کھلانے لگے. مسجد کے دروازے پہ ایک بہت بڑا پینا فلیکس لگا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ آج رات ہماری مسجد میں ختم قرآن ہے، سحری کا انتظام بھی ہوگا.
اکثر مساجد میں 90% مساجد میں جتنی گرمی بڑھتی جائے گی اتنے میٹھے میں لوازمات بڑھتے جائیں گے کہ شربت ہوگا، دودھ سوڈا ہوگا، ٹھنڈا پانی ہوگا، روزہ پلایا جائے گا۔ کم سے کم 25,000 روپے کا کھانا تیار کیا۔ کیا میرے گھر میں سحری نہیں پکی؟ کیا آپ کے گھر میں سحری نہیں پکی؟ اس نے اس نیت سے کیا کہ سارے روزہ رکھنے والوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس نیت سے اگر تو خیرات کرے جائز ہے، اگر اس نیت سے تو خیرات کرے، اس نیت سے تو ہدیہ امام صاحب کی جولی میں ڈالے، جیب میں ڈالے کہ سارے مہینے روزے داروں کو قرآن سنائے گا، ثواب میرے کھاتے میں آ جائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا پورے علاقے والے، چاہیے تو یہ آج اس قرآن والی زندگی پر لوگ آتے کیوں نہیں، اپنے بچوں کو قرآن والی زندگی پر ڈالتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ میری ہے کہ معاشی حالات کی تنگی، کوئی پراپر طریقے کا ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا یکم شبان کی چاند نظر آتا، اگلے دن چاند نظر آتا، اگلے دن مسجد کے امام صاحب کے ساتھ مسجد کے صدر صاحب کھڑے ہوتے اور کہتے سارے نمازیوں سنو، جس طرح ہمارے بچے اس طرح اس کے بچے، جس طرح ہمارے بہن بھائی اس طرح اس کے بہن بھائی، جس طرح ہمارے بچوں کا سسرال اس کی بچیوں کا سسرال ہے۔ سارے نمازی کم سے کم 500 روپیہ فی نمازی اکٹھا کرے، 50,000 25-30,000 کا لفافہ بنائے۔ خبردار نمود و نمائش کر کے نہیں دینا، ہم نے پورے مجمع کو بلا کے نہیں دینا۔ مسجد کا کوئی بوڑھا یا صدر سیکرٹری صاحب امام صاحب کے گھر رات کے اندھیرے میں جائے کہ تیرے بچے ہمارے بچے، میری خوشیاں تیری خوشیاں میری خوشیاں، ہم تجھے 4 دن کی چھٹی دیتے ہیں، جب ماں باپ کے کپڑے بنا دے، جب بہن بھائیوں کے کپڑے بنا دے، جب اپنی بہنوں کو چوڑیاں مہندی دے کے آ جا، رب کعبہ کی قسم ہے۔ پھر جب یہ رات بستر پر تکیے کے سرانے 25,000 روپے کا لفافہ رکھ کر آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف دیکھتا، آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا، اللہ تیرا میرا عذاب قبر بجھا دیتا۔ یہ غلط میں نہیں کہہ رہا، اس وقت پوری دنیا کے اندر مظلوم ترین طبقہ امت کے علماء اکرام ہے۔ امید ہمارے سے رکھتے ہو ہم تمہیں داستان خالد بن ولید اور اکرمہ حمزہ عباس کی سنائیں اور کھلاتے میں مرداروں کا گوشت ہو۔ جب تک تیرے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر، جب تک کسی کا جنازہ نہیں اٹھتا، تیرے میرے گھر کے اندر سے دسترخوان ڈھکی ٹرے کھانے کی مسجد کے اندر نہیں آتی۔ اور لوگوں کبھی زندوں کا بھی کھلا دیا کرو، کبھی گھر میں بلا کے دعوت کر دیا کرو، یا کھانا لے کے گھر آ جایا کرو کہ مولوی صاحب یار کے ساتھ کھانے کو دل کیا، آج مسجد کے اندر قرآن پڑھانے والے کے ساتھ ہی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ پوری دنیا کا کفرستان ان علماء اکرام کے خلاف ہے۔ 74 سال ہو گئے میرے عزیزوں، اجڑے علاقے کے علاقے قبرستان بن گئے۔ 74 سال ہو گئے میرے عزیزوں، جب بھی کفر اٹھتا ہے قرآن والوں کو دباتا ہے، مدرسے والوں کو دباتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے پاس حکومتی اختیار کوئی نہیں، عدالتی اختیار کوئی نہیں، ہمارے پاس علاقے کا ناظم کوئی نہیں، ہمارے پاس چیئرمین کوئی نہیں، کونسلر کی کرسی کوئی نہیں، پھر پوری دنیا کا کفر بمباری یہاں کو کرتا ہے، خود کش دھماکے کیوں کرتا ہے، علماء اکرام کو جیل کیوں کرتا ہے؟ انہیں پتہ ہے ہمیں مال والوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا قرآن والوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر یہ قرآن والی زندگی پہ آ گیا اور منبر پر بیٹھ کے اس نے قرآن والی زندگی کو بیان کرنا شروع کر دیا تو پوری دنیا کے اندر خدا کا قرآن رہے گا تو محمد کا فرمان رہے گا۔ آؤ پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت کا سکہ جمانے کے لیے آؤ، اپنے بچوں کو قرآن والی زندگی پہ لے کے آؤ۔ آج میرے عزیزوں، آپ کی ہماری بدقسمتی ہے، پیسے کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں۔ میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر دیکھو، امریکہ سے لے کے چائنا تک، دبئی سے لے کے سعودیہ تک، ہمارے گھر میں ہر جگہ کی بڑی چیز آئے گی، لیکن مدینے کے اندر جو قرآن بہاروں کے ساتھ آیا تھا، آج وہ قرآن کی دولت آپ کی میری زندگی اور گھر کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آؤ اپنے خاندان کی اپنی نسل کی تربیت قرآن والی زندگی سے کرو. یہ کس کا گھر ہے جس کی قرآن جھلک دے رہا ہے؟ یہ کس کے گھر کا اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے جس کا قرآن شاز بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اہل البیت کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ، نبی کی عائشہ کا گھرانہ، نبی کی خدیجہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ حضرت سودا کا گھر ہے، ام سلمہ کا گھر ہے، جویریہ کا گھر ہے، ماریا کا گھر ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ کا گھر ہے، زینب بنت جحش کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ حضرت حفصہ کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ حضرت سودا کا گھر ہے. ماریا بنت ام حبیبہ کا گھر ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. دنیا کی کوئی ولیہ کیوں نہ آ جائے، غوث قطب ابدال کے درجے پہ کیوں نہ آ جائے، دنیا کی بڑی ولیہ کیوں نہ آ جائے، میرا نبی جن عورتوں کا ہاتھ میرے تیرے ہاتھ میں دیا، ساری دنیا کی پاکیزہ عورتیں تیری عورتوں کے پیر کے نیچے جو جھکتا اس کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، مقام محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ. یہ کس کا گھر ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. اس گھر کے اندر کھیلنے والا کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عورت رکشے کے اندر بیٹھ کے صدوقی ڈاکشل میں بیٹھ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی پہنے گرمیاں شروع ہو جائیں گی، آج ہی میرے گھر والے کو تنخواہ ملی، 10,000 دیا، بچوں کے کپڑے لینے کے لیے جا رہی ہوں. اور میرے عزیزوں ذکر اس نبی کی بیٹی کا سنتے ہو، شان اس نبی کا ناتوں میں اس نبی کی بیٹی کا سنتے ہو جس کے گھر کے اندر بچوں کے پاس عید کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے. ان کے گھر کے اندر عید کے کپڑے کوئی نہیں تھے، لیکن گود میں کھیلنے والا وہ تھا جو زائد کو حسین نظر آ رہا تھا. قرآن اسے جنت کا سردار کہہ رہا. کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ شام ہوگی، کون سی وہ رات کا لمحہ ہوگا جب ماں نے اپنے آپ کو عزت کی چادر سے چھپا رکھا ہوگا اور گود کے اندر حسین کو لٹا رکھا ہوگا. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے سے بتلایا ہوگا اماں مجھے بھوک لگی ہے. ماں نے اپنے سینے کا فیض حضرت حسین کے منہ میں 7 پردوں میں فرشتوں سے بھی چھپ کے اتارا ہوگا. حضرت حسین کو دودھ پلاتے ماں نے اللہ کا قرآن سنایا ہوگا، پھر قرآن پڑھتے حسین کی طرف آنکھوں میں دیکھا ہوگا. حضرت حسین نے بھی ماں کو دیکھا ہوگا. ماں نے دل کی تمناؤں سے، دل کی آواز سے حسین سے پوچھا ہوگا بیٹے آج میں تجھے پگوڑے میں، آج میں تجھے گود میں قرآن سنا رہی ہوں، کل اس قرآن کی دولت کا حق کیسے ادا کرے گا، اس کی قیمت کیسے ادا کرے گا، اس کی قیمت کیسے چکائے گا. حضرت حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھا ہوگا اور مسکرا کے کہا ہوگا اماں جان آج تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، جوان ہونے کی دیر ہے، میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد. تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. یہ کس کے گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اس کے گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نے اپنے باپ سے رخصت ہوتے وعدہ کیا تھا اب آتے ہی بچی بھوک کی وجہ سے مر تو جائے گی، کبھی اللہ تیرے علاوہ روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی. آؤ تھوڑا سا غور کریں قرآن اور ہماری زندگی، ہمارے گھر کے اندر میرے عزیزو چھپے پردے کے اندر کیا وہ کام نہیں ہو رہا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے. کون ہماری خوشی
خوشیوں کو چرا کے لے گیا. زیور تو گھر میں نظر آئے گا, ہار تو گلے میں نظر آئے گا, بالیاں تو کرنے میں نظر آئیں گی, لیکن ایک دوسرے کے سینے چیخ کر ایک دوسرے کے سینے چاک کر کے دیکھو, دل کا لوٹنا نظر آئے گا. بیوی کو میاں کا, شوہر کو بیوی کا, بیوی کو شوہر کا, ماں کو بیٹے کا, بیٹے کو ماں کا پیار سینوں میں نظر نہیں آئے گا. دروازہ بجا کوئی نہیں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کا کباڑ کو حصہ کھول دیا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا خدیجہ میں نے لاٹھی کا اشارہ نہ کیا, اے خدیجہ میں نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا, میں نے آ کے اپنا تعارف نہ کروایا, اے خدیجہ میں نے ہنگورا نہ مارا, اے میری خدیجہ تو نے دروازہ کیسے کھول دیا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی ہوں, آپ میرے شوہر نہیں بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے گھر کی گلی میں آؤ, خدیجہ کو پتہ نہ لگے. آپ نے فرمایا خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ قسم اس رب کی جس نے آپ کی مجھے دلہن بنایا, رب کعبہ کی قسم, محمد عربی آپ اس موڑ سے گلی کی طرف مڑتے ہو, قدم تیرا بات میں اٹھتا ہے, تیرے نبوت کی خوشبو میرے گھر کے اندر پہنچ جاتی ہے. اتنی کردار والی, اتنی خدمت والی عورت جس نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. کہ مکے والوں کا انتخاب نہیں, نبی کے رشتہ داروں کا انتخاب نہیں, یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ خدیجہ محمد الرسول اللہ کی دلہن بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کے اندر تشریف لائے, چہرے کی رنگت بدلی ہوئی, روٹ روٹ سے خوش. اما خدیجہ کہنے لگی لگتا ہے موڈ آف ہے, لگتا ہے آج کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ کی شان میں گستاخی کر دی, کسی نے کوئی عزت کی کمی کے الفاظ کہہ دیے, لگتا ہے آج آپ کو کسی نے راستے میں روک کر پھر گالی دے دی. ہمیں نہیں خدیجہ آج کوئی ایسی بات نہ ہوئی کہ کیوں آپ موڈ آف کیے, کیا بات, آج چہرے پہ ہنسی نہیں ہے. خدیجہ ناراض تو نہ ہوگی, پکی بات. خدیجہ الکبریٰ آج تیری جدائی کا صدمہ مجھے کھایا جا رہا ہے. اماں کہہ لگی خیر ہوگی, جبرائیل آڈر تبھی میری موت کے لے کے آتے نہیں گے. کملی والے تھی, اللہ نہ کرے میری عمر آپ کو لگے آپ تو دنیا سے چلی گئی بات. کہنے لگی خدیجہ الکبریٰ میں آپ کے سامنے, آپ میرے سامنے, میں آپ کے گھر, آپ اپنے گھر کے اندر بتاؤں تو صحیح کملی والے کس وجہ سے آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے. خدیجہ تجھے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, تو مکے کی تاجرہ میں اللہ کا نبی, اے خدیجہ میرا ساتھ چاہتی ہے کہ کملی والے آج تو کہہ دیا اللہ جدائی کی بات نہ کرنا. آپ نے فرمایا خدیجہ پھر بتا تو میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی اللہ کے نبی میں نے تو زندگی کا جینا مرنا ہی آپ کے قدموں پہ فیصلہ کر لیا. آپ نے فرمایا خدیجہ پھر آج ایک اور سخت فیصلہ کرنا پڑے گا. کملی والے کو کون سا فیصلہ؟ فرمایا خدیجہ ادھر دنیا کا معلوم متا ہے جسے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. یہ اتنا بڑا ملک و بات نظر آ رہا ہے, سونے کے ذخائر نظر آ رہے ہیں, چاندی کے ذخائر نظر آ رہے ہیں, ہاتھ نظر آ رہی ہے, ہیرے کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ تیل کے تجھے کنویں نظر آ رہے ہیں. اے خدیجہ اللہ کتنی نعمتیں نظر آ رہی ہیں, پروردگار عالم کا قرآن ان سب کی نفی کر کے کہہ رہے ہیں متاع دنیا قلیل. جسے اتنا بڑا سمجھا اللہ اسے اتنا سا کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى. دنیا تو ضرورت کے درجے میں, آخرت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھ رکھی ہے. آگے بڑی حضور کے قمیض کے دامن کو پکڑ کے ہلایا, ذرا میں بڈڑی عورت ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی, ذرا آپ کھل کے بات کرو, میری طرف سے پریشان نہ, میں برا کوئی نہیں مانتی, بڈڑی ہوں نا, آپ کھل کے بات کریں. اما خدیجہ کہتی ہے میرا سر نیچے, میں نے آہستہ سے نظریں اٹھائی, کیا دیکھتی ہوں, آنسو موٹے موٹے آنکھوں سے گر کے داڑھی کو گیلا کر کے سینے پر آ رہے ہیں.
اوہو میں نے کہا لگتا ہے آج کوئی سخت بات ہو گئی. کہ میں بڑھڑی عورت نے حوصلہ پکڑا, حضور کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا جی فرماؤ کیا چاہتے ہو خدیجہ سے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ تجھے مہلت نہیں ملے گی, سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. اے خدیجہ آج تیرے پاس دو ہی آپشن ہے, دو ہی راستے, دو ہی چیزیں. آپ سیدہ خدیجہ کہنے کی جی فرماؤ. کہ خدیجہ آج مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا, دنیا کا مال و متاع رکھ لے یا اللہ کا رسول رکھ لے. اماں کہنے لگی میرے ہوکا بھرا, میرے دل نے پلٹا کھایا. میں نے کہا کملی والے بتاؤ کس موقع پر میں نے آپ کو نہ کی ہو؟ دنیا کا دستور ہے پہلی رات کی دلہن گھر میں آتی ہے, شوہر کو حکم ہے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے کچھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں پہنا دے, کچھ ہاتھ میں پکڑا دے. کملی والے میں نے تو سب کو ہی توڑ دیا. جب میں دلہن بن کے بیٹھی تھی تو میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے آیا, میں نے گھونگھٹ میں کہہ دیا جاؤ وہیں کھڑے رہو. رحمت والے نبی آپ کھڑے ہو گئے, میں نے تکیے کے نیچے سے 40,000 درہم اٹھائے لا کے تیرے قدموں پہ رکھ دیے. آپ نے فرمایا خدیجہ دینا میرا بنتا تھا دے تو رہی ہے. کہ کملی والے یہ دنیا والے دنیا والوں کو دیں گے, یہاں تو جب تک دیا نہیں جاتا بات نہیں بنا کرتی. کملی والے لوگوں کی شادی اچھے گھرانوں میں ہوگی, خوبصورت لڑکیوں سے ہوگی, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے دیں گے. میں تو تیرے سر کے تاج نبوت کو دیکھ کے کہہ رہی ہوں کملی والے اللہ کا شکر ہے جس نبی کی آج میں بیوی بنی, جس محمد ابن عبداللہ کی آج میں بیوی بنی, آنے والے وقتوں میں وہ محمد الرسول اللہ کہلائے گا. مجھے تو میرے نصیبوں پہ ناز ہے کہ میں آج کملی والے کی گھر والی بنی. یہ وہ خدیجہ ہے جس نے پہلی رات اپنے گھر کا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا. کملی والے بتاؤ آپ نے دنیا میرے گھر میں کہاں دیکھی؟ جب اللہ کے قرآن کا حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین, آپ ہی تھے نا, آنکھوں میں آنسو لے کے گھر آئے تھے, تیرے چاچے باہر بیٹھے تھے, تیرے داد کے باہر بیٹھے تھے. اللہ اکبر, حوصلہ نہیں پڑتا تھا. میں کیسے بتاؤں یتیم کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا, نبوت کا تاج سجا دیا. آپ میرے پاس آئے, میں نے آپ کے چہرے میں آنسو دیکھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کی لہر بہتی دیکھی. میں نے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ سننا چھوڑا. میں نے کہا ماں باپ قربان, خدیجہ کے ہوتے ہوئے تجھے مکے میں کس نے بلا دیا؟ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. عورت خون کے گھونٹ نہیں پیا کرتی بلکہ آنسوؤں کو صاف کیا کرتی ہے. آپ نے فرمایا تھا خدیجہ مجھے اللہ کا حکم ہے قرآن کی دعوت کو عام کر دے. اللہ اکبر. کملی والے آپ کو مشورہ کوئی نہیں دے سکتا, کسی کی حیثیت نہیں آپ کو مشورہ دے, لیکن اس وقت میں نے آپ سے عرض کی تھی میرے گھر کے اندر بکری کے بوگ کا حصہ پڑا ہے اور گھر کے اندر جو کے دانے پڑے ہیں. آپ بلال کو بھیج کر, آپ علی کو بھیج کر ہر مکے کے سردار کی دعوت کیجئے. قرآن آپ سنانا دسترخوان میں لگاؤں گی, روٹیاں پکا کے قرآن کے مہمانوں کو میں کھلاؤں گی. قرآن سنانا تیرا کام ہے. لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. روٹی پکانا میرے اختیار میں, ہدایت دینا خدا کے اختیار میں. سب سے پہلے قرآن کے طالب علموں کی دعوت کرنے والی خدیجہ الکبریٰ ہے. سب سے پہلا دسترخوان جس کے گھر میں لگا, جس نے قرآن کے طالب علموں کو اپنے گھر میں بلا کے قرآن سنایا, وہ خدیجہ الکبریٰ. مجھے نہیں پتا اس دسترخوان پہ کتنے مسلمان ہوئے, کتنوں نے قرآن والی دولت کو سینے سے لگایا. او لوگوں, تمہارے ابو حال میں آج قرآن والی دعوت پر کتنے سردے پلاؤ کھا کے جائیں گے. آج نور محمد کے دسترخوان کی نسبت خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان کے ساتھ کر دی جائے گی. کملی والے میں ہر معاملے میں تکڑی ہوئے پیچھے گھبرائی. آپ نے فرمایا خدیجہ میں تیرے گھر کے اندر داخل ہوا, 19 سور تیرے دروازے پہ بندے پڑے ہیں. ابا خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی بس اتنی سی بات. اپنے غلام کو بلایا, نبی ابا کب اونٹوں کی رسیاں کھونٹے سے کھول دے اور وہ رسیاں گردن پہ اونٹوں کی ڈال دے. میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہاں بھیجنے ہیں, یتیموں کے بھیجوں یا صفہ کے چبوترے پر. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہاں بھیجنے ہیں,
دار ارقم میں بھیجوں یا کہیں اور بھیجو، خدا جانے، خدا کی امانت جانے۔ رحمت والے نبی نے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سونے راضی، آپ نے فرمایا وہ کونے میں مال پڑا ہے، اما خدیجہ نے وہ بھی مکے میں دے دیا۔ قبلی والے اب راضی، فرمایا خدیجہ تیرے ہاتھوں کے کنگن کا کیا بنے گا، وہ بھی دے دیے، کانوں کی بالیاں دے دی۔ نبوت کی آنکھوں سے آنسو پینے لگے، آپ آنکھیں بند کر کے رو رہے ہیں۔ اما خدیجہ نے قدموں پہ پیر رکھا، جسے آپ میں پنجابی میں پیرت ہاتھ کہتے ہیں، اما نے ہاتھ رکھا ہوگا اور کہا ہوا قبلی والے ذرا ایک نظر میری طرف دیکھنا۔ رحمت والے نبی نے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھا، سیدہ خدیجہ نے اپنے گریبان میں، اپنے گلے میں، کپڑے میں ہاتھ ڈال رکھا تھا کہ قبلی والے میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ راضی، خدا راضی، مجھے اتنا بتاؤ، میں نے سب کچھ دے دیا، یہ جوڑا میرے پاس باقی رہ گیا۔ قبلی والے اشارہ کریے بھی اللہ کے راستے میں دے دوں، اشارہ کریے مجھے پاس رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جب حضور کے رونے کی آواز نکلی، جبرائیل علیہ السلام پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آج قرآن لے کے آیا، سورہ بقرہ لے کے آیا، نہیں، سورہ آل عمران نساء لے کے آیا، نہیں، مائدہ انعام لے کے آیا، نہیں، انفال لے کے آیا، نہیں، قل واللہ لے کے آیا، نہیں۔ فرمایا آج خدیجہ نے مکے کی دھرتی پر ایسا اثار کر کے دکھایا، نبی تیری محبت پر مال ایسا قربان کر کے دکھایا۔ آج پروردگار عالم نے مجھے تیرے گھر میں بھیج دیا کہ دنیا بعد میں سلام کرے گی۔ خدیجہ تجھے آج حق ادا کر دیا، عرش والا خدا خدیجہ تجھے سلام کہہ رہا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آؤ نبی کی غلامی میں، پھر دیکھو محبت کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو مال بھی ہاتھ سے نہ جائے، زبان سے جھوٹ بھی نہ جائے، سجدہ بھی کر کے نہ دکھائے، زکوٰۃ بھی مال سے ادا کر کے نہ دکھائے، زکوٰۃ نہ دے، فطرہ نہ عشر نہ دے، گھر بیٹھے بیٹھے رہے، اور نہ جب تک بلال کی طرح مکے کی گلیوں میں گھسٹنا نہیں پڑے گا، جب تک عمار یاسر کی طرح گردن پہ چھرا چلوانا نہیں پڑے گا، سمیہ کی طرح چرمگاہ پہ برچیاں کھانی نہیں پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزوں، مال تو تیرے گھر میں آئے گا، قرآن کی دولت تیرے میرے گھر میں نہیں آئے گی۔ کچھ تو قربانی دینی چاہیے، مال بھی گود میں رکھے اللہ بھی راضی ہو جائے، نہیں، ایک چیز کی قربانی دینی پڑے گی۔ جب آپ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے تو مال ہمارے پیچھے ایسا پھٹکتا دوڑتا آئے گا جیسے باپ کے ہاتھ میں چیز دے کے بچہ روتا روتا دوڑتا نظر آتا ہے، ایسے آئے گا۔ ٹھیک ہے وظیفے دار ہوں گے، ٹھیک ہے مرتبے والے ہوں گے، ٹھیک ہے برادری والے ہوں گے، ٹھیک ہے جدی پشتی امیر ہوں گے، لیکن میرے عزیزوں جو ہم نے قرآن کی برکت سے دیکھا وہ جدی پشتی دولت مند ہونے سے نہیں دیکھا۔ یہ ساری پٹی بیٹھی ہے، ایمانداری سے بتاؤ اگر قرآن والی دولت سینے میں نہ ہوتی، پتہ نہیں ہمارے کپڑوں کی حالت کو دیکھ کے لوگ ہمارے سے ہاتھ ملانا گوارا کرتے نہ کرتے۔ آج ہمارے سینے میں قرآن کی دولت ہے، آج بڑے سے بڑا آدمی ہاتھ چوم کے کہتا مولی صاحب دعا کر دینا، کہ تیری دعا قبول نہیں ہوتی، تیری دعا قبول ہوتی ہے اس لیے تُنے کردار اور لباس کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تیرا چہرہ دیکھتے خدا یاد آ جاتا ہے، تیرے سجدے رکوع کو دیکھتے آمنہ کا نام مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل میری چوتھی پیڑھی قرآن کی حافظ بنی، دادا حافظ، ابا حافظ، بیٹا حافظ، پھر بیٹا پھر حافظ، نسلوں کے اندر اللہ قرآن والی دولت۔ اور میرے عزیزو جس طرح تم تسبیح پڑھ پڑھ کے مال مانگتے ہو، اس طرح سجدے میں جا جا کے قرآن والی دولت مانگو۔ نور محمد آج کتنی اللہ کی رحمت ہے تیرے گھر پر، آج تیرے گھر کے اندر ایک بچی حافظ نہیں بنی، ایک بچی عالم نہیں بنی، بلکہ دین کا ایک مدرسہ قائم ہو گیا۔ سنو سنو ربو حال والو، فرمایا جب بچے کے زندگی میں دین آئے، دین دروازے کی چوکر تک آتا ہے، جب عورت کے سینے میں قرآن آ جائے دین خاندان کے اندر آ جاتا۔ اگر چاہتے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اگر چاہتے ہو میں بھی بچ جاؤں، میری اولاد بھی بچ جائے، میری بیوی بچ جائے، تو اپنے گھر میں قرآن کی دولت کو، اس کی رونق کو آباد کر لو۔ میرے
عزیزوں گانے کی آواز نہ ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز ہے. زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بنا لو الہی پردوں سے، کنیل سے، سیلنگ اور پائلنگ سے نہیں. فرمایا قرآن کی تلاوت کو آپ کر دو، نماز کے سجدے آپ کر دو. یہ زمین والے گھر ایسے آسمان والوں کو نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. ہر چیز کی خوبصورتی، سینے کی خوبصورتی خدا کا قرآن ہے، وجود کی خوبصورتی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، چہرے کی خوبصورتی رحمت دو عالم کی مبارک سنت ہے. اس سنت والے فیض کو اتنا آپ کر دو، اتنا آپ کر دو کہ اس سنت والا فیض دے کر لوگ تمہارا نام بھول جائیں، لیکن لوگ قرآن کی نسبت سے تمہیں مولوی صاحب کہنے لگ جائیں. حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی کو پوری دنیا کے اندر عام کر دو. کون کرے گا؟ میری بیٹی کو شیشے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت کوئی نہیں، اور آپ کو مجھے پیسے گننے سے فرصت کوئی نہیں. یہ نبیوں والا کام جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ملا، یہ کام کون کرے گا؟ اور شیشے کے آگے بعد میں کھڑا ہونا ہے، پیسے بعد میں گننا ہے، کاروبار بعد میں کرنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دکان والے بعد میں، کاروبار والے بعد میں، رشتہ دار بعد میں، خاندان والے بعد میں، نسبت والے بعد میں. پہلے اللہ کے بندے، رسول کے امتی، اللہ جل شانہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایک ایک نسبت رحمت دو عالم کا امتی بنایا. یہ دوسری نسبت ان نسبتوں کے صدقے اللہ نے ختم نبوت کا کام ہماری جھولی میں ڈال دیا. اور لوگوں کاروبار بعد میں کرنا ہے، پہلے نبی والا کام کرنا ہے. یہ نبی والا کام صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں، یہ صرف دیوبندیوں کا کام نہیں، یہ صرف اہل حدیثوں کا کام نہیں، یہ صرف بریلوی مسلک کے لوگوں کا، یہ صرف ترمذی نقشبندیوں کا نہیں، چشتی قادریوں کا نہیں، اویسیوں کا نہیں. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نبی کی غلامی میں آ گیا، سب سے پہلے یہ کام اس کا مقصد ہے. کاروبار ضرورت ہے، بچوں کے لیے میرے عزیزوں کما کے لانا ضرورت ہے، مکان ضرورت کے درجے میں، سواری ضرورت کے درجے میں، دکان ضرورت کے درجے میں. مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. مقصد زندگی کیا؟ محمد رسول اللہ. جس طرح دکان سیکھنے کے لیے، کاروبار سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی مال جان کی قربانی دینی پڑے گی. اپنے بچوں کو مدرسے میں لے کے آؤ، اپنی بچیوں کو ایسے ماحول کے اندر علم دین، دنیا کا علم، قرآن دنیا کے علم سے بڑا نہیں کرتا، فروٹ سے بڑا نہیں کرتا. اگر آپ کی بچی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میری بیٹی کا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ کی بچی پڑھ لکھ کے استادی نہیں بنے گی تو میری بچی کو تعلیم دنیا کی کون دے گا؟ ہمارے بچے سکول پڑھیں گے تو آگے دنیا کے معاملے میں ترقی کریں گے، اور قرآن کی تعلیم لیں گے تو دین کے معاملے میں ترقی کریں گے. جس طرح دنیا کا علم پڑھانا ضروری ہے، دین کا علم، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، تو قرآن کے علم کے لیے یہ دین آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اور قیامت کے لیے بچے ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. تو اس کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ، عالم عالمہ بناؤ گے، اور رحمت دو عالم کے قدموں کے طفیل، حضور کی نسبت کے طفیل. یہ دعوت و تبلیغ کا کام میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں صرف وہابیوں کے امتیوں کا نہیں ہے، یہ کام ہر اس کلمہ پڑھنے والے امتی کا ہے جو اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلاتا ہے. تو اس کام کو مقصد بنا کر، اس کام کی نسبت دے کے یہ کام بھی کرو گے نا انشاءاللہ تعالی. آج دن کیا ہے میرے بھائی؟ کیا دن ہے؟ اور کل کیا دن ہے؟ اللہ کے نام لے کے اس کام کی ابتدا کرو. اللہ کے راستے میں کل سے 3 دن کون لگائے گا؟ اپنی مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد پہ جائے. 3 دن اللہ کے کھڑے ہو کے ارادہ کر کے بتاؤ انشاءاللہ زندگی میں تو میں جاؤں گا. 1 2 ماشاءاللہ پوری 3 ماشاءاللہ پوری بزرگ ذرا کھڑے ہوئے پڑے پوری کھڑے ہو اللہ. اچھا آپ ماشاءاللہ 5 6 4 آدمی اور دے دو، 4 آدمی، صرف 4 آدمی، 7 8 ماشاءاللہ. دور باؤ گے ماشاءاللہ. 10واں کون میرے بزرگوں؟ 10واں کون؟ 1 ماشاءاللہ. اٹھو 10 ماشاءاللہ قبول فرمائے. کل 11واں ماشاءاللہ. جماعت نکلے گی انشاءاللہ. مقصد بنا کے یہ کام صرف ہمارا نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے.
جو اللہ نے دولت آج نور محمد صاحب کو دی، اللہ وہ دولت ہم سب کو عطا فرما دے. اس کے لیے کوشش کریں گے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اس پروگرام کو ہمارے لیے، پورے علاقے والوں کے لیے، جتنے حضرات ہیں، جتنی سننے والی اللہ سب کے لیے، اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے اللہ اس پروگرام کو باعث برکت اور باعث رحمت بنا دے. علماء کرام کا اللہ قبول فرما لے. یہ 1 منٹ میرا رفیق سفر، بہت بڑا دنیا انعام کا نام ہے رانا عبدالرؤف خان صاحب، بیمار بھی ہیں، ان کا بچہ انعام پڑے گا. 2 منٹ انشاءاللہ دعا اور نام کے صرف 2 منٹ پھر نماز پڑھیں گے. اور آپ حضرات کے لیے بہترین الحمدللہ بہترین کھانے کا بھی میرے خیال سے انتظام ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اٹھے کوئی نہ، یہ صرف 1 منٹ کے لیے حضور کی ثنا خوانی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگتے ہیں، سب نام پیارے لگتے ہیں، ہے وکھرا نام محمد دا. سب نام پیارے لگتے ہیں، سب نام پیارے لگتے ہیں، ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ، ہے چرچا عام محمد دا. سب نام پیارے لگتے ہیں، سنگ دل بھی کول گیا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے. سنگ دل بھی کول گیا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے. دشمن بھی رات لک لک کے، دشمن بھی رات لک لک کے، آ سن کلام محمد دا. سب نام پیارے لگتے ہیں. آقا نے جب اعلان کیتا، ابوبکر نے سب قربان کیتا. آقا نے جب اعلان کیتا، ابوبکر نے سب قربان کیتا. جس وار کے تن دی امیرانوں، جس وار کے تن دی امیرانوں، کیتا خوب کرام محمد دا. سب نام پیارے لگتے مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ کریم اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پورے علاقے کے اندر اللہ، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے، 2:30 بجے جنازہ اس علاقے میں جہاں امجد نثار صاحب فوت ہوئے، ان سمیت اللہ تمام کی مغفرت فرما. بھائی نور محمد صاحب کے اہل خانہ میں، ان کے پچھلے اگلے رشتہ داروں میں، والدین جو دنیا سے کہ اللہ انہیں تمام کی مغفرت فرما دے. جو زندہ اللہ سے اسلام کی والی زندگی عطا فرما دے. اللہ جل شاہ، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے. آپ کے بندے اس خاطر کہاں ہیں کہ اللہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکے. اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ اس بچی کے نصیب جگا دے. اللہ اس بچی کی سینے کے اندر جو دین کی بہاریں ہیں، اللہ سارے عالم کو مستفید فرما دے. سینہ بسینہ فیض اللہ قیامت تک جاری ساری فرما دے. ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا، دیندار بنا. ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بنا دے، ایسا بنا دے اللہ جل شانہ جسے دیکھ کے آپ خوش ہو جائے. ہماری زندگی ایسی بنا دے کہ ہر طور طریقے میں تیرے نبی کی جھلک نظر آئے. پروردگار عالم اس پروگرام کو ہمارے لیے، سارے عالم کے لیے باعث رحمت اور برکت بنا دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے، جاز رشتے عطا فرما. اللہ جل شانہ ہماری پوری مدد اور دستگیری فرما. یا اللہ یہ ڈیسنٹ ساؤنڈ والے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور بہت اچھی ریکارڈنگ، اور بہت سے علماء شورا کرام کی اللہ ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اللہ پاک ان کے اور ساؤنڈ میں کاروبار برکت عطا فرما. یہ فیض یہ آواز پوری دنیا تک اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جل شانہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، قرضوں میں مبتلا، اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما دے. اللہ جل شانہ جو اپنے بچوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، اچھے گھرانوں میں رشتے نسبت عطا فرما دے.
دے، اور جنہوں نے اللہ تبلیغ کا بیڑا اٹھانے کا وعدہ کیا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا وعدہ کیا، اللہ جل شانہ اس سفر کو قیامت کی صبح تک زندہ فرما دے، ہمیں بھی نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے علماء کرام تشریف لائے، جتنے نیکوکار، جتنے معززین علاقہ ہیں، اللہ ان کی جو حاجات ہے بھائی نور محمد صاحب سمیت سب کی پوری فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ انہوں نے آج اتنا بڑا کھانے کا وسیع دسترخوان کا انتظام کیا، اللہ قبول فرما لے، ان کے کھانے میں اور کھانا کھانے والوں کے دسترخوان میں برکت عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، پنج وقت اللہ میں نمازی نما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سفر ازر میں اللہ سوار ہو گئے، سواری کی حفاظت فرما، منزل مقصود تک اپنے بچوں میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ وصلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔